بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے مانگا تھا۔ حضرت عمر ایک ایسے صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ حضرت عمر ایک انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دور خلافت میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ اور جنوبی آرمینیا جیسے علاقے فتح ہو کر اسلامی حدود میں شامل ہوئے۔ اس طرح 22,51,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جب حضرت عمر بن عاص نے مصر فتح کیا اور وہاں کے گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا، جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے، اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمر بن عاص نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کرتے ہیں، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا یہ کہ دریائے نیل واقعی نہیں چلا اور جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا، تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی روایات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام خط۔ حمد و صلوات کے بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا تھا تو بہنا بند کر دے، اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا تھا تو ہم اس سے خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور مجھے 100 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا، وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، یہ ذمی ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا، پہلے تم نے اس پر جزیہ
جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، نہایت ہی سادہ زندگی بسر کی مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ نے پابند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا، خود پیدل چلے۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر کا وار کر کے شہید کر دیا۔ آپ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جگہ ملی۔